شراب سے بدبودار تمہارا منہ میرے اکابر کے خلاف زبان کھولتا ہے؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ مولانا فضل الرحمان نے کل کے خطاب میں پرانا حساب کتاب سارا برابر کر دیا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کا وہ بیان جس میں انہوں نے شہداء کے حوالے سے کچھ الفاظ ادا کیے تھے، اسے بنیاد بنا کر پاکستان میں ایک ہنگامہ بپا کر دیا تھا۔ میڈیا پر صبح و شام اسی بیان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایسے لوگوں کو بار بار ٹی وی پروگرامز میں انوائٹ کیا جا رہا تھا جو اسلام مخالف سوچ رکھتے ہیں، پاکستان کے نظریاتی تشخص سے اختلاف رکھتے ہیں، یا خاص طور پر سیکولر ذہنیت اور مغربی اقدار سے متاثر ہے۔ انہوں نے اس ایک بیان کو بار بار اچھالنے کی کوشش کی اور مولانا فضل الرحمان کو مسلسل ٹارگٹ کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی مسئلہ صرف مولانا کا وہ ایک بیان تھا یا اصل مسئلہ کچھ اور تھا؟ کیونکہ معاملہ ایک یا دو بیانات تک محدود نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے نظریاتی اساس اور اس کے بنیادی نظریے کی بات کون کر رہا ہے۔ پاکستان جس نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا وہ تھا لا الہ الا اللہ، ایک ایسا پاکستان جہاں مسلمانوں کی اکثریت اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، جہاں رول آف لا ہو، قانون کی حکمرانی ہو، ہر شہری کے لیے قانون برابر ہو، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو، لوگوں کو تحفظ حاصل ہو، اور پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن کر دنیا کے نقشے پر ایک آئیڈیل ملک کے طور پر ابھرے۔ یہ وہ خواب تھا جو پاکستان کے قیام کے وقت کروڑوں مسلمانوں نے دیکھا تھا۔ یہ ملک صرف زمین کے ایک ٹکڑے کے حصول کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک نظریہ، ایک مقصد اور ایک ویژن تھا۔ اس مقصد کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی، اپنا گھر چھوڑا، اپنی جانیں قربان کی، اور ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھا جہاں شفافیت ہو، انصاف ہو، ظلم و بربریت نہ ہو، کمزور کو تحفظ ملے اور طاقتور بھی قانون کے سامنے جواب دہ ہو۔ لیکن آج جب پاکستان میں ان خوابوں کی تکمیل نظر نہیں آتی، جب گورننس، جسٹس، شفافیت، اکاؤنٹیبلٹی اور قانون کی حکمرانی جیسے بنیادی سوالات اٹھتے ہیں، تو جو لوگ ان مسائل کی طرف توجہ دلاتے ہیں انہیں بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولانا اور ان جیسے دوسرے لوگ جب پاکستان کے نظریاتی تشخص اور ریاست کی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں تو بعض سیکولر عناصر یا اسلام اور اسلامی تعلیمات سے اختلاف رکھنے والے لوگ براہ راست اسلام کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ان شخصیات کو نشانہ بناتے ہیں جو اسلام اور پاکستان کے نظریاتی اساس کی بات کرتی ہے۔ اسی لیے میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کو بھی اسی کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے اپنی تقریر میں شہداء کا انسلٹ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ریالٹی کے طور پر ملک کے اداروں اور حکمرانوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جو لوگ پہلے ہی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح اسلام، اسلامی تعلیمات اور اسلام پسند قوتوں کو نشانہ بنایا جائے، انہوں نے اس بیان کو ایک ایشو بنا دیا، ایک ایسا نیریٹو تیار کیا گیا جس کے ذریعے مولانا اور ان کے ساتھیوں کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ہر ٹی وی چینل، ہر پروگرام اور ہر محفل میں اس معاملے کو بار بار اٹھایا گیا، لیکن مولانا خاموشی سے یہ سب سنتے رہے۔ انہوں نے گالی کا جواب گالی سے دینے کے بجائے دلیل سے دیا، اور کل
اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے مولانا نے اسی تناظر میں ایک انتہائی اہم بات کہی. انہوں نے سوال اٹھایا کہ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ پاکستان میں ہمارے لیے سیاست کی گنجائش نہیں, پاکستان کی آزادی کی جد و جہد میں ہمارے اکابر کا کردار موجود ہے. مولانا نے سخت الفاظ میں ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم ہمارے اکابر کا نام کس منہ سے لیتے ہو؟ اگر ہمارے اکابر کا نام لینا ہے تو پہلے اپنے کردار اور اپنی تاریخ کو دیکھو, پھر ان اکابر کا نام لو. مولانا نے پاکستان کی آزادی کی جد و جہد کو 1813 سے 1947 تک کی تاریخی تناظر میں دیکھنے کی بات کی اور کہا کہ تاریخ پڑھو, پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس پورے سفر میں ہمارے اکابرین نے کیا کردار ادا کیا اور کتنی قربانیاں دی. تو اصل سوال یہ ہے دوستو کہ کیا پاکستان کے نظریاتی تشخص, اس کی اسلامی شناخت, اس کے قیام کے مقصد اور آزادی کے لیے قربانیاں دینے والے لوگوں کی تاریخ پر بات کرنا کسی ایک شخص کا ذاتی مسئلہ ہے یا یہ پوری قوم کے لیے ایک سیریس ڈسکشن ہے؟ میرے نزدیک اختلاف ضرور ہونا چاہیے, ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے, تنقید بھی ہونی چاہیے, لیکن تنقید دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. کسی ایک جملے کو سیاق و سباق سے نکال کر پورا ڈرامہ کھڑا کر دینا اور پھر اس کے ذریعے کسی مخصوص نظریے یا طبقے کو مسلسل ٹارگٹ کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں. پاکستان کو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اصل سوالات کی طرف واپس آئے. انصاف کہاں ہے, قانون کی حکمرانی کہاں ہے, شفافیت کہاں ہے, عام آدمی کو تحفظ کب ملے گا اور وہ پاکستان کب بنے گا جس کا خواب اس قوم نے دیکھا تھا؟ کیونکہ پاکستان کا مسئلہ صرف یہ نہیں کہ کون کس بیان پر کیا کہتا ہے, پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے قیام کے مقصد, اس کے نظریے اور اس کے عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی طور پر کب پورا کریں گے.